بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نفس کی کشمکش یہ ٹاپک شروع ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جس کے لیے صبح کو سویرے اٹھنا پڑتا ہے، اچھی خاصی سردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور جانے کا وقت آ گیا تو بستر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نفس کا تقاضا تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں پڑا رہتا، لیکن گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور سارا دن محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر واپس آتا ہے۔ اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آ کر سوتا ہوا پاتے ہیں۔ غرض وہ شخص یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ ارے بھائی، تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھا رہے ہو، چلو میں تمہاری ملازمت چھڑا دیتا ہوں، وہ جواب دے گا کہ نہیں بھائی، نہیں، بڑی مشکل سے یہ تو ملازمت لگی ہوئی ہے، اس کو مت چھڑانا، اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آ رہا ہے، اور اولاد کو، بیوی کو چھوڑ کر جانے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس تنخواہ سے محبت ہو گئی ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ اب اگر کسی وقت ملازمت چھوٹ گئی تو روتا پھر رہا ہے کہ ہائے وہ دن کہاں گئے جب صبح کو سویرے اٹھ کر جایا کرتا تھا، اور لوگوں سے سفارشیں کراتا پھر رہا ہے کہ مجھے ملازمت پر دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ اگر محبت کسی چیز سے ہو جائے تو اس راستے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزیدار ہو جاتی ہیں، اس میں لطف آنے لگتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا، اللہ جل شانہ کی اطاعت میں مزہ آنے لگے گا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور مزہ چاہیے، اس کی خوراک لذت اور مزہ ہے، لیکن لذت اور مزے کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں ہے کہ فلاں قسم کا مزہ چاہیے اور فلاں قسم کا نہیں چاہیے، بس اس کو تو مزہ چاہیے۔ اب تم نے اس کو خراب قسم کے مزے کا عادی بنا دیا ہے، خراب قسم کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی لذت سے آشنا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی جو لذت ہے اس سے آشنا کر دو، پھر یہ نفس اسی میں لذت اور مزہ لینے لگے گا۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، خدا نہ جانے لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت اس کا بڑا اچھا مطلب نکالا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گھونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ یعنی شراب سے مجھ کو کوئی تعلق نہیں، مجھے تو دن رات لذت کی بے خودی چاہیے۔ تم نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا تو مجھے شراب میں بے خودی حاصل ہو گئی، شراب میں لذت آنے لگی۔ اگر تم مجھے اللہ جل شانہ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت کا عادی بنا دیتے تو یہ بے خودی مجھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہو جاتی، میں تو اسی میں خوش ہو جاتا، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے ان چیزوں کے بجائے شراب کا عادی بنا دیا۔ اس طرح یہ مجاہدہ شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا کٹھن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کے خواہشات کی خلاف ورزی کرو۔ نفس تو چاہ رہا ہے کہ غیبت کرو، مجلس میں غیبت کرنے کا موضوع چڑھ گیا، اب جی چاہ رہا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ اب اس وقت اس کو لگام دینا کہ نہیں یہ کام مت کرو، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے۔ جب آدمی نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی، اور پھر تم نے اس لذت، آرزو اور خواہش کو جو کچلا ہے، اس کچلنے میں جو مزہ آئے گا انشاءاللہ اس کی حلاوت اس غیبت کی لذت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈالوں، اور کون شخص ہے جس کے دل میں یہ تقاضا نہیں ہوتا یا پیدا نہیں ہوتا۔ اب دل بڑا قسم سا رہا ہے
کہ اس کو دیکھ ہی لوں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خشیت کے خیال سے نظر کو بچا لیا، یعنی غلط نظر نہیں ڈالا اور نگاہ نہیں ڈالی۔ بڑی تکلیف ہوئی، دل پر آرے چل گئے، لیکن اسی تکلیف کے بدلے میں اللہ جل شانہ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لذت ہیچ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر گناہ چھوڑنے پر یہ وعدہ ہے۔ مثلا غیبت میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اللہ جل شانہ کے خیال سے غیبت چھوڑ دی اور غیبت کرتے کرتے رک گئے، اللہ کے ڈر کے خیال سے غیبت کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک گیا، پھر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب انسان گناہوں کی لذتوں کے مقابلے میں اس لذت کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تصوف کا حاصل کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی، یاد رکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو، مثلا نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کو جانے میں سستی ہو رہی ہے، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو کرو، اور جب گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچو۔ پھر فرمایا کہ بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے، اور جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، لہذا نفسانی خواہشات پر آرے چلا چلا کر اور ہتھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا تو اب وہ نفس کچلنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بن گیا۔ ہمارے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، اب تو وہ زمانہ چلا گیا، پہلے زمانے میں یونانی حکیم ہوا کرتے تھے، وہ کشتہ بنایا کرتے تھے، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، سنکیا کا کشتہ اور نہ جانے کیا کیا کشتے تیار کرتے تھے، اور کشتہ بنانے کے لیے وہ سونے کو جلاتے تھے، اور اتنا جلاتے تھے کہ وہ سونا راکھ بن جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ سونے کو جتنا زیادہ جلایا جائے گا اتنا ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اب جلا جلا کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ تلا تیار ہو گیا، کوئی اس کو ذرا سا کالے تو پتہ نہیں کہاں کی قوت آ جائے گی۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر مٹا مٹا کر پامال کر کے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہو گیا۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان خواہشات نفس کو جب کچلو گے اور کچل کچل کر پیس پیس کر راکھ بنا کر فنا کر دو گے تب یہ کشتہ بن جائے گا، اس میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی قوت آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی، اب دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے گی۔ اس دل کو جتنا توڑو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بنے گا۔ فرمایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ ایسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی تم اس پر جتنی چوٹیں لگاؤ گے اتنا ہی یہ بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا۔ بنانے والے نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ اسے توڑا جائے، اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ اور ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی اچھا شعر پڑھا کرتے تھے، میں کہ اس کا کہ اگر کچھ بتائیں گے یعنی جو وہ چاہیں گے وہ بنائیں گے، لہذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات نفس کو کچلنے سے جو چوٹیں لگ رہی ہیں اور جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بیکار جا رہی ہے، بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا محل بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کا محل بنے گا، اس وقت اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی، خدا کی قسم اس کے مقابلے میں گناہوں کی یہ ساری لذتیں خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، بس شروع میں تھوڑی سی محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث شریف میں اسی طرح بیان فرمایا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد در حقیقت وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کی خاطر کچلے۔ اور فرمایا کہ آدمی کا درجہ نیک اعمال سے اتنا نہیں بڑھتا جتنا
گناہ چھوڑنے سے آدمی کا درجہ بڑھتا ہے۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کی خواہشات کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بجائے اور ان خواہشات نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔